السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آج تو صبح صبح اس سر کی آواز گھبرا گئی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اگر اب آ گئی سر، آ گئی۔ مشکل ہونی ہے جی جی سر، آ گیا سر، آ گیا۔ کہ آپ کو پریشان کرتا رہنا اس نے، اور میرے لیے بھی پریشانی ہے۔ ایک نہیں کوئی تواتر بات نہیں ہوتا سر۔ ہے، تواتر ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا کچھ آدمی کے ذہن میں وہ نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میں نے کہنے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں آ رہی ہیں وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ الاعراف جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم نئی سورت شروع کرتے تھے تو ہم اس سورت پر خاص توجہ دیتے تھے کہ 2-3 بار اس کو شروع سے کہہ دیتے تھے۔ جی اب چونکہ ساتھی ساتھ چشتی صاحب بھی ہیں، عبدالرؤف صاحب بھی ہیں، اور وہ نئے سبق میں تو انہیں بالکل کوئی ڈھیل نہ دیں۔ یہ بالکل ہماری طرح ہی ہیں، کوئی پرانے نہیں، نئے ہی نئے ہیں۔ ساری ہم بھی نئے ہیں، یہ بھی نئے ہیں۔ تو جی آئیے بالکل۔ جناب، آج ہم پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، اور پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت رسالت کی صورت میں، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ اپنی طرف سب کے لیے یکساں آتی ہے۔ لیکن جو قبول کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین ہوتی ہے یا انسان ہوتا ہے، کہ وہ جس قسم کے پھل وہ اس کو لیتا ہے، جس قسم کی وہ زمین ہوتی ہے اسی قسم کی کھیتی بھی نکلتی ہے۔ جیسا یہاں پر بتایا کہ اگر وہ اچھی پاکیزہ کھیتی ہوتی ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں، تو یہ فرض اللہ، اپنا فضل اللہ کا ہے۔ نباتو فاعل ہے، یخرج فعل ہے، ہو اس کا ہے کیا نام ہے، ضمیر، کہ اس کی نباتات نکلتی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ اس لیے کہ اگر وہ انسان ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ ہدایت میرے لیے وسیلہ نجات بنا دے، اور وہ عمل بھی اسی قسم کے کرتا ہے۔ والذی خابوسا کا ترجمہ ہم نے طیب کا الٹ بد فطرت کیا، اس کا خبیث بھی کر سکتے ہیں، اس کا ناکارہ بھی کر سکتے ہیں، زمین کو اگر کرنی ہے تو، اور ناکارہ زمین، بنجر زمین، یہ سارے وہ معنی ہیں جو بد فطرت کے نیچے آئیں گے۔ بد فطرت انسان کے لیے ہے، اور ناکارہ یا بنجر یہ زمین کے لیے ہے۔ لا یخرج الا ناقدا، وہاں سے نہیں نکلتا مگر ناقص پیداوار۔ ناقد کہتے ہیں جو کھانے کے قابل نہ ہو، جو استعمال کے قابل نہ ہو، اس کو ناقد کہتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے، ایسی قوم کے لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہوں۔ تو شکر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے شکر کرنے والوں کی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کا موضوع ہے رسالت۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لانے والے تھے وہ نہیں ایمان لاتے تھے، کہتے تھے کہ آج 40 سال تک یہ انسان
आवाज कट गई है सर आपकी। वैसे साहब सर देखिएगा जरा प्लीज। कि भाई क्या किया जी जाए। आ गई सर आवाज आ गई है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे होते हुए हमारे साथ ही बकरियां चराते रहे हैं, फिर बड़े हुए हैं तो तिजारत भी करते रहे हैं, फिर बड़े हुए तो हमारे साथ जंग के अंदर हमारी सुलह भी करवाते रहे हैं। गाज़े राह में गए, वहां रसूल बन के आ गए, कहा कि मैं अल्लाह का रसूल। ऐसा ही है। जी जी तो ये जो माजी है किसी का, अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी और लोगों को भी ये कहा कि पहले जो रसूल आए हैं वो उन्हीं में से थे। मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ पिछली आयत का और इन आयत का, वरना आदमी को समझ नहीं आती और आदमी स्वाब के तौर पर पढ़ रहा होता है, लेकिन जो पैगाम है वो भूल जाता है। आपने पैगाम को नहीं भूलना। तो अल्लाह ताला यहाँ एक वईद बता रहा है कि अगर तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो तुम्हारा अंजाम कम से कम। मैं 7 लोगों की बात बता रहा हूँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, शुआइब अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम का, और इस तरीके से एक और नबी आएंगे और वो उन्हीं में से थे और एक ही पैगाम पहुंचाया और लोगों ने उन पर ईमान नहीं लाया, और जो ईमान लाए वो बच गए, जो नहीं लाए उन पर अजाब आया। ठीक है जी। जी अब दूसरी चीज ये है कि इन 7 रुकू या 7 नबी जो है इनके बारे में जो चीज आएगी, कुछ आयात ऐसी होंगी जो बार बार आनी है। वो जो बार बार आएंगी वो मैं आप साथियों को बताता रहूंगा कि ये आयत आगे भी आएगी, तो लिहाजा हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे ज़हन में आज ये है कि मैंने आपको एक रुकू पूरा पढ़ा देना है। माशाअल्लाह जी इंशाल्लाह जी हम तैयार हैं जी इंशाअल्लाह। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। लक़द का तर्जुमा करें। बेशक। अब चिश्ती साहब के लिए अरसलना, चिश्ती साहब भी तर्जुमा करेंगे। माजी है हमने भेजा। हमने भेजा। अब उसका मफूल है नूहन, नूह को, नूह अलैहिस्सलाम को। कहाँ भेजा? इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। उसकी कौम की तरफ। ठीक है आपने कैसर भाई, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही मिल के करते हैं, सारे पढ़ें जी। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले रसूल वो नूह अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे जी। वो कौन थे? नबी। उसके बाद जो रसूल आते हैं वो नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। अब उन्होंने पैगाम क्या दिया? फ़क़ाला, उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, ये आयत अब बार बार आएगी। या कौमी इब्दुल्लाह, या कौमी, ऐ मेरी कौम। मी जो में आ जाएगा ना तो असल में ये यहाँ हज़फ शुदा है। ऐ मेरी कौम उअबुदुल्लाह पैर पड़ा हुआ है, तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन, तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं है। गैरुहू पढ़ेंगे अभी, उसके अलावा या उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इन्नी, बेशक मैं, अलिफ है, मुजारे है, अखाफू, मैं डरता हूँ,
میں ڈرتا ہوں मुझे खौफ है अलैकुम मुझे तुम पर खौफ है, अलैकुम तुम पर तुम पर तुम्हारे ऊपर, अजाबा यौमिन अजीम का पहले करेंगे, यौमिन अजीम बड़ा दिन, बड़े दिन के हाँ जी, बड़े दिन अभी का बनेगा अजाबा यौमिन अजीम बड़े दिन के अजाब से, बेशक मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। डरता हूँ। ये जनाब हुआ। अब इसके अंदर जो आ रहा है या कौमी बुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरू, ये बार बार आएगा। तर्जमा करें जी इसका, चिश्ती साहब करेंगे। जी। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, उसकी कौम की तरफ ही कहें उसकी जी। कौम की तरफ भेजा। फ़काला, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या तो कौमी, उस नूह अलैहिस्सलाम, उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन मिन इलाहिन गैरो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद। प्रोफेसर साहब की आवाज नहीं आ रही सर, देखिएगा आप जरा तर्जुमा कर लें। इन्नी ठीक है। अखाफो, बेशक मुझे खौफ है, अलैकुम तुम पर, अजाबा यौमिन अजीम, बड़े दिन के अजाब का मुझे तुम पर खौफ है। अच्छा, मुझे तुम पर खौफ है नहीं, और आप इसको उसी तरीके से करेंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। अखाफु, मैं डरता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बड़े डरता हूँ। बेशक मैं डरता हूँ। तुम्हारे ऊपर बड़े दिन बेशक की मैं अजाब से डरता हूँ डरता हूँ। तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब ठीक से। है। जी सर। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, आगे अगली आयत, इसलिए कि हमने कहा था कि हम आज तजुर्बा करेंगे। अब एक नया लफ्ज आ रहा है। एक तो हमने मलाइका तो पढ़ा है, मलाइका का तर्जमा क्या किया था? मलाइका फरिश्ते। 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 अब उसका आधा हिस्सा मालाऊ आ रहा है, ये भी पढ़ा हुआ है और सर हमने। ये बनता है जी, शायद हाँ पढ़ा है, पढ़ा है। दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जी जी सरदारों सरदार। जी। तो कौल अल मालाऊ सर कहा जी, सरदारों कौल ने। अल सरदारों ने मालाऊ कहा। सर नहीं कहा नहीं। अब इसका फाइल चूंकि जाहिर है, लिहाजा कौला तो सिंगल ही आएगा, लेकिन उसका जो फाइल है उसको अपना देख के तो फिर इसका तर्जमा करेंगे। कौल अल मालाऊ, सरदारों ने कहा। सरदारों ने कहा। जी, ये सारा तो जो मैं बताता हूँ ना, ऐसे इसको ज़हन में डालते जाइएगा। मुझे लगता है ऐसे है कि वो मैं कर रहा होता हूँ, आप अपने साथ कॉपी कोई नहीं है, और ये चीजें ऐसी हैं कि जो बार बार आएंगी, आपने उनको सिखानी है, वरना मैं तर्जुमा करता जाऊंगा, आसान है बड़ा। कौलल मलाउ मिन कौमी ही, मिन कौमी ही का तर्जुमा क्या होगा? उसकी कौम उसकी से। कौम में से। उसकी कौम में से। तो क्या होगा? कुछ सरदारों ने उस नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहा। क्या तर्जुमा होगा? कुछ सरदारों सरदारों ने मूसा उस नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ सरदारों ने कहा। अब देखो, अब आप कहेंगे कि वो तो थे काफिर, लेकिन ये है कि वो अपने जिस दीन पर थे वो अपने आप को सही समझते थे, और जब दीन के अंदर तब्दीली आ गई तो नए बंदे को वो कहते थे कि ये गुमराह हो गया। ऐसा है, और ये फितरी चीज है कि आदमी जिस नेट पर हो, मैं बार बार एक कोटेशन आपको कोट करता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक हैबिट बट इट इज टू डिफिकल्ट टू ब्रेक हैबिट। जी, तो आदत को बदलना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने उसी आदत के मुताबिक कहा कि उसकी कौम में से कुछ सरदारों ने कहा। क्या कहा? इन्ना, बेशक हम, बेशक हम
بے شک ہم، جس جگہ پہ بھی آئے گا انا، انا نا ہے اور انا ہے، تو انا نا، انا اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک ہم، لا نراک ضرور یقیناً لا نراک یقیناً، نرا دیکھتے نرا ہیں، ہم دیکھتے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کا اب آ تجھے، گیا کا تجھے، اب تجھے، اس کے اندر 3 لفظ ہے، لا، نرا، کا، کا اس کا انالیسز آپ نے کرنا ہے سب ساتھیوں نے، لا نرا کا جب پڑھیں گے تو پتا ہوگا یہ 3 الفاظ ہیں، ہم یقیناً ہم تجھے دیکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ یقیناً ہم یقیناً تجھے یقیناً دیکھتے ہیں، ہم تجھے دیکھتے ہیں ہم تجھے دیکھتے تو ہیں۔ انا لنرا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک بے ہم شک تجھے یقیناً یقیناً دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں، بے شک یقیناً ہم تمہیں دیکھتے ہیں، اب دعا ہم آ نہیں سکتا، کس میں؟ فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، گمراہی میں واضح گمراہی میں، کہاں ہے وہ بدھ اور کہاں ہے ہمارے دوسرے بت، ان کو ہم پوجا کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ اس کی عبادت کرو، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ تو نبی آتا ہے، نبی کو جو فیس کرنے پڑیں گے، آپ بھی رسالت کا کام کریں گے، میں بھی کروں گا، ہمارے سامنے بھی جن کے سامنے لوگ روایت بنی ہوئی ہیں، مثلا آج بھی ماشاءاللہ ایک ساتھی گئے ہیں پاک پتن اور وہ مزار شریف پر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنے گئے ہیں، اچھے آدمی ہیں لیکن وہاں پہنچ گئے، تو بہرحال دلیل مجھے نہیں اس کے پیچھے کوئی ملی، تو ترجمہ کریں جی اس کا کیسر بھائی، قال مالاؤ، قال الملأ من قومه، اس نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تجھے یقیناً دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ اچھا اس میں یہ کہوں گا کہ کچھ کی اگر میں نے بھی کہا ہے تو غلط کہا، جب المالاؤ آ جائے تو یہ بطور جنس کے بھی آ جاتا ہے، سرداروں نے کہا، نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی سب گمراہ تھے، تو بے شک اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، اس کی کچھ کو نہ قوم میں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا، جی جی، بے شک یقیناً ہم تجھے واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، کون؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام، قال یا قوم، قال، تو اس نوح علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہا، نوح علیہ السلام نے تو کہا، اس نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری اے قوم، میری قوم اے میری اے میری قوم، لیسا، نہیں، نہیں ہوں نہیں، یہ نیا لفظ ہے، لا، ما، لن، لیسا، یہ اس خبر کے معنی ہے نہیں، لیسا نہیں، نہیں، بی میں ساتھ، ضلالتن گمراہی کے، کے، گمراہی میں لیسا بھی ضلالتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں گمراہی پر نہیں ہوں، ہوں میں گمراہی پر نہیں ہوں، یا میں گمراہی کے ساتھ نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ، اور لیکن میں اور رسول، لیکن ایک میں رسول رسول ہوں، ہوں لیکن میں ایک رسول ہوں، کہاں سے؟ خود نہیں بنا، من رب العالمین، جہان والوں کے رب کی طرف رب سے، کی طرف سے، جہان تو والوں کے رب کی طرف سے دوبارہ میں کرتا ہوں، قال یا قومی، ترجمہ کریں جلدی، اے میری قوم، انہوں نے کہا نوح علیہ ہے میری السلام نے قوم، کہا اے میری قوم ہاں جی، انہوں نے یا اس نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لیسا بھی دلالتم، میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں میں گمراہی گمراہی پر نہیں ہوں، ہوں لیس بی ضلالت، میں جی گمراہی پر آواز نہیں آ رہی سر آپ کی، ولکنی رسول، اور لیکن میں رسول، جی جی، ایک آپ رسول، کہتے رہیں گے تو آپ کی آواز آ رہی ہے، جی آ گئی سر تو آپ کی آواز،
لیسا بی ضلالۃ، میں گمراہی میں نہیں ہوں، یہ کر لے، میں گمراہی میں نہیں ہوں۔ ولکنی، اور لیکن میں، لیکن میں رسول من رب ایک رسول ہوں العالمین، تمام جہان تمام جہان والوں رب کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ ریویژن کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ صحیح ہے۔ کام میرا کیا ہے؟ 3 کام ہے جی۔ ابلغ، تبلیغ سے نکلا ہے اور مضارع ہے، الف ہے، الف کا مطلب کیا ہوگا؟ میں میں۔ ابلغ، میں پہنچاتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں تم کو۔ جی، تبلیغ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اصل میں پہنچانا ہوگا، اس لیے کہ آگے فے جو مفعول ہے وہ رسالات، پیغامات آ جائے گا۔ ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ پہنچاتا ہوں، رسالات ربی، میرے رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات۔ رسالہ پیغام کو کہتے ہیں، رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے وہ رسالہ ہے، اللہ کے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، پہلی چیز۔ دوسرا لفظ وہ ہے جس کا ترجمہ ہماری زبان میں نصیحت ہے، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی۔ اور میں نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی۔ تو انصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، خیر خواہ ہوں نہیں کہنا کیونکہ فعل ہے، میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں۔ خیر خواہی کرتا ہوں۔ دوسرا کام، تیسرا جی، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں۔ چشتی صاحب مجھے بتائیے، اور عبد الرؤف بھائی، آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے ترجمے میں؟ نہیں سر، نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، یہ بار بار آ چکا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وہ تم نہیں جانتے۔ جو تم نہیں جانتے۔ یہاں تک ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا ترجمہ کیجئے گا کہ میں نے اگلی آیت کی طرف چلنا ہے جی۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات رسالات ربی، رسالات ربی، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے۔ جی، اللہ کی طرف سے کی بجائے اگر اللہ کے پاس سے کہہ دیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ اچھا جی، اب کیا تھا وہی چیز کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے اور بکریاں بھی چراتا رہا ہے اور لوہارا ترخانے کا کام بھی کرتا رہا ہے، آج یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور تم تقویٰ اختیار کرو، رحم کیا جائے گا۔ آوا عجیب تم، یہ آیت بھی دوبارہ آئے گی۔ آوا عجیب تم، کیا تمہیں عجیب لگتا ہے؟ آوا عجیب تم کا مطلب کیا ہے؟ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے؟ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے؟ ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا، کہ تمہارے پاس آیا، کیا آیا؟ ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، ایک ذکر، ایک نصیحت۔ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آیا؟ ذکر کو ذکر ہی کریں گے،
अला राजुलिन मिनकुम, अला राजुल कहते हैं मर्द को, शख्स, एक मर्द अला पर, राजुलिन एक एक शख्स पर, मर्द एक पर, शख्स पर, शख्स कह ले जी, एक शख्स शख्स पर, मिनकुम तुम तुम में में से, से, जो तुम में से है। अब तर्जमा बनेगा, क्या तुम्हें अजीब लगता है कि तुम्हारे रब की तरफ से एक जिक्र तुम में से एक शख्स पर आया? तर्जमा करें जी जरा जल्दी जल्दी। क्या क्या तुम्हें तुम्हें अजीब लगता क्या है तुम्हें अजीब लगता है कि तुम्हारे रब तुम्हारे की तरफ से तुम में तरफ से से एक हमारे शख्स रब पर की एक तरफ जिक्र से आया, एक जिक्र आया, एक शख्स लेकर आया। तुम नहीं नहीं, तुम में से एक शख्स पर आया, लेकर तो आया ही नहीं है, अल्लाह ने वो दिया, चुन लिया। अल्लाह चुनता है जिसको चाहता है, कि हम वो, अल्लाह ताला कहता है कि हम अपना फजल देते हैं मन यशाउ मिन इबादिही, बंदों में से जिसको चाहते हैं। हमने चुन लिया नूह अलैहिस्सलाम को तो उस पर आया। ये तुम्हें अच्छा अजीब सा लगता है? अब क्यों, उसका काम ऐसा नहीं है कि भाई बस वो जिक्र लेके बैठ जाए, उसका तो बहुत बड़ा काम है, पूरी जिंदगी अब उसने करना है। क्या? लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, तुमको डराए, ताकि वो तुम्हें डराए। डराए, अब डराने का मतलब क्या है? उसे आखिरत के बारे में आखिरत जिक्र का खौफ दे। दिलाना के सजा जजा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्रोफेसर साहब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आ जाएगी। आ गई सर, आ आ गई। गई लियुन आ गई आ जी गई। आ गया जी। मैं अभी जब खत्म करूंगा तो फिर आपको लतीफा सुनाऊंगा। लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, ताकि वो तुम्हें डराए, ताकि वो तुम्हें डराए, वाली तत्तकू, और ताकि 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 तुम तुम तकवा अख्तियार तुम करो, तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। दूसरी चीज, वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम रहम किया किया जाए। जाए। रहम किया जाए। जी यहाँ तक तो हो गया। अब जनाब जो अपना लतीफा था, वो क्या कहते हैं, लाइटर सेंस, वो ये है कि गरीब बंदे को अल्लाह खुश करता है, उसकी कोई चीज जो होती है ना कीमती, वो गुम कर देता है। जी, अच्छा अच्छा और गुम करके वही उसको लबवा भी देता है। बिल्कुल सही है। आदमी बड़ा खुश होता है, यार मेरी चीज मुझे मिल गई है। तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि भाई आवाज चली जाती है, फिर वो आ जाती है, हम बड़े खुश होते हैं यार। ये वही बात है कि लाइट चली जाती है फिर आ जाती है, हम फिर खुश हो जाते हैं। हाँ जी, देखें अल्लाह ताला ने खुशियों के मौके कितने कितने अजीब दिए हुए हैं ना, कि भाई आदमी को अहमियत का पता चलता है ना कि ये अहमियत है। अच्छा जी, अब प्यारे साथी हमारे गुलाम सरवर साहब, मुश्ताक साहब हैं। मुश्ताक साहब भी हैं, प्रोफेसर वसीम कुरैशी साहब भी हैं जी हमारे साथ। जी, माशाल्लाह। प्रोफेसर वसीम साहब कुरैशी से उनके मुस्तफीद होते हैं ना, मेरे पास असल में नाम नहीं होते जी। आवा अजीब तुम प्रोफेसर साहब जरा जी। अब आजिब तुम, क्या तुम ताज्जुब करते हो, अनजाकुम, कि आए तुम्हारे पास, जिक्रुन, एक नसीहत, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन, एक शख्स की तरफ से, मिनकुम, तुम में से, जी, आप जुमला बना दे। ताकि वो तुम्हें डराए, वले तत्तकू, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, वलअल्लकुम, शायद कि तुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। जी, शायद की बजाय ताकि, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ज्यादा अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। कि जो शख्स अल्लाह के कलाम के जरिए अल्लाह से डरेगा, तकवा अख्तियार करेगा, तो इंशाअल्लाह उस पर रहम किया जाएगा। आगे जी आखिरी आयत है, और माशाअल्लाह रुकू हमारा होने वाला है। जो, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ क्या था? जी, पानी का अज़ाब है। पानी में पानी डूबे, का अजाब आया था। वो एक कुआं खोद रहे थे
اور کشتی بنا رہے تھے، لوگ پاس سے گزرتے تھے، آگے آگے پڑھنا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی صرف کشتی کا تعارف کروایا، یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ کیسا مزاق کرتے تھے. تو وہ پاس سے گزرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ کشتی انشاءاللہ سب کو لے کے اپنا نجات دے گی، تو وہ لوگ ہنستے تھے، اور آخر واقعہ ایسا ہی ہوا کہ کشتی ہی کام آتی ہے، اور اللہ کا فضل اس کو تیرانے کے لیے کہ سیلاب جو آیا ہے ابھی بلوچستان میں، ہمارے لوگوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ بہت برا عذاب آیا ہے 40 سالوں کے بعد. تو یہ تو وہ عذاب ہے. تو عراق کے اندر کہتے ہیں مفکر جی کہ وہ آیا عذاب، اور کشتی جا کے جو لگی ہے وہ نہیں پتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں، لیکن اوپر سے سیٹلائٹ سے جو اپنے آئے ہیں اب برف پگھلی، تو سیٹلائٹ سے جو تصویریں آئیں وہ پتا چلا کہ کوہ جودی ایران اور وہ دوسرا ملک اس کے درمیان جو پہاڑ ہے اس کے اوپر تختے ملے ہیں. اب یہ کس کے ہیں تختے؟ وہاں تو لے جا کو نہیں سکتا تھا. اب لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تختے دراصل وہی ہیں جو سیلاب عراق سے آیا، اور کشتی جو تھی وہ جا کے کوہ جودی پر وہاں جا کے بدلے پہ ٹھہری، اور وہ ایران اور دوسرا کون سا ہے جی ملک جس کے درمیان یہ اپنا نہیں اور ہے، بہرحال وہاں جی ہے. اب وقت ضائع نہیں کرتے، آئیے پڑھتے ہیں. اب یہ ہے اصل چیز نہ جو ڈرانے والی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، تو کذبو جمع کا صیغہ ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے انہوں نے، ہو اس کا فاعل ہے. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. انہوں نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اب ہم نے کیا کیا؟ یہ ہماری قدرت ہے. فَأَنْجَيْنَا الگ ہے، ہو الگ ہے. تو فَأَنْجَيْنَا پہلے پڑھ چکے ہیں. فاروق اپنا عبدالرؤف بھائی ترجمہ کریں گے جی. فَأَنْجَيْنَا، تو ہم نے نجات دی، ہم نے نجات دی. فاروق بھائی نے نہیں کہا، آپ نے ساری عبدالرؤف بھائی نے. تو ہم نے نجات دی، ہم نے نجات دی اس نوح علیہ السلام، اس نوح علیہ السلام کو. اچھا جی. الذین معہ، اور ان لوگوں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی کہہ لیتے ہیں نا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، معہ فی الفلک، جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، کشتی میں تھے، جو کشتی میں اس نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو فلک باقی ساتھیوں کے لیے تو نیا نہیں ہے، لیکن عبدالرؤف بھائی کے لیے نیا ہے. فلک کہتے ہیں کشتی کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو. جی. اور اس کے ساتھ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کچھ سن رہے ہیں ابھی؟ جی آ گئی ہے، آ گئی. ہاں جی، کچھ ہو جائیں پھر. اچھا جی. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا. تو انہوں نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دی. تو ہم نے اسے، ابھی کہہ لیتے ہیں تو اسے، اللہ والذین معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی. اور کیا کیا جی؟ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آ رہا ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، وَأَغْرَقْنَا، ہم نے غرق کر دیا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین کذبوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا.
ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری ہماری آیات آیات کو جملہ بنائیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا، انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بڑا آسان ترجمہ ہے جی، الحمدللہ۔ اب باقی جو بچ گئے ہیں سب ان کی اولاد ہیں جو اس کشتی میں تھے، 7 ارب۔ جی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کذبو، ان کی اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ جس کو نظر نہ آئے وہ تو ہو گیا نابینا، اللہ تعالیٰ سب کو نظر دے، اور ایک دل کا اندھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا جو اپنے دل کے وہ دل کا اندھا نہ بنائے کسی کو۔ آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ انہم بے شک وہ یقیناً بے شک وہ کانو تھے وہ تھے قومن قوم ایک قوم، امین اندھی، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھے، یا بے شک وہ ایک اندھی قوم کے لوگ تھے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی ہو گیا۔ ذرا میرے ساتھ ساتھ 2 آیات ہم پیچھے سے جی کریں گے اس لیے کہ 2 ہی منٹ ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، ترجمہ کریں جی مل کے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ 3 لفظ 3 بندے بولے ہیں، باقی کی میں نے نہیں سنی تو جی ٹھیک ہے۔ میں تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور میں اپنے اللہ کے پاس سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گئے جی۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، جی کیا تمہیں عجیب لگتا ہے آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر تمہارے پاس؟ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آیا، علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، جھٹلایا انہوں نے اس نوح علیہ السلام کو، تو انہوں نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فانجیناہ، تو ہم نے اسے نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور انہیں بھی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین، ترجمہ جلدی، ایک اندھی قوم کے لوگ تھے۔